آج ہم بات کریں گے کہ ایک 5 مرلہ پہ ٹوٹل خرچہ کتنا آتا ہے، وہ آپ کا گرے سٹرکچر ہو یا گرے سٹرکچر کے بعد اس کی فنیشنگ پہ ہمارا پورا جو خرچہ ہے وہ کتنا آئے گا، ٹائم ڈیوریشن کتنا لگے گا۔ جو پلاٹ کی ڈائمنشن ہے اس پہ ذرا ہم بات کریں گے۔ ٹوٹل جو ڈائمنشن ہے وہ 25-50 ہے۔ اینٹیں ہماری جو لگنی ہے وہ تقریباً 5600 سے لے کے 5700 کی ہمیں ٹوٹل اینٹیں اس میں لگیں گی آپ کے، جس میں 4 بیڈ رومز ہوں گے، 4 واش روم ہوں گے، 2 کچن، اور ممٹی کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں۔ 650 بیگ سیمنٹ کے لگنے ہیں۔ کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ اس کے ریٹس بھی کم ہوں گے، آپ کا سیمنٹ سستا ہو گیا، آپ کا سریا سستا ہو گیا۔ 7 لاکھ سے لے کے 8 لاکھ تک آپ کا الیکٹریشن کا جو ہے وہ ٹوٹل بجلی کا وہ خرچہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل خان اعتماد انٹرنیشنل کی طرف سے حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک 5 مرلہ پہ ٹوٹل خرچہ کتنا آتا ہے، وہ آپ کا گرے سٹرکچر ہو یا گرے سٹرکچر کے بعد اس کی فنیشنگ پہ ہمارا پورا جو خرچہ ہے وہ کتنا آئے گا، ٹائم ڈیوریشن کتنا لگے گا۔ یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس ویڈیو کے دیکھنے سے آپ اگر 100% نہیں تو 80% آپ ایک قسم کے ٹھیکیدار بن جائیں گے۔ کل کو اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں گھر بنانے کا، آپ نے گھر بنانا ہے، تو آپ یہ ویڈیو اگر دیکھ لیتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں آپ کو جو بجٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ بھئی اتنا بجٹ میرے پاس ہو، یہ چیزیں میں نے لینی ہے۔ اگر ٹھیکیدار نہیں بھی ہوتا تو میں نے ان چیزوں کا بندوبست کرنا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک 5 مرلہ گھر بنا سکوں گا۔ یہ انفارمیشن آج پوری اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی، لیکن آپ لوگوں سے ایک ہمارا گلہ بھی ہے، آپ لوگ ہماری پوری ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کرتے، وہ بھول جاتے ہیں۔ آپ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ یہ جو ہمارے پاس 23 سے 24 ہزار یوٹیوب سبسکرائبرز ہیں، ہماری ایک یوٹیوب فیملی بن گئی ہے، تو آپ لوگ بھی آئیں، ہمارے جو نئے ممبرز ہیں آج اس ویڈیو میں، آپ لوگ بھی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں۔ آپ آگے ہم ولاگ بنائیں گے 7 مرلہ، 10 مرلہ اور 1 کنال پہ، تو اگر آپ لوگ کا اس کا پلان ہے تو اس کی بھی آپ کو مکمل انفارمیشن مل جائے گی، یا پھر آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں پراپر کہ میں نے یہ گھر بنوانا ہے، اس پہ ولاگ بنوائیں، اس پہ ہمارا کتنا خرچہ آئے گا، تو اس پہ ہماری ٹیم آپ کو ایک پوری فیزیبلٹی رپورٹ بنا کے دے گی، آپ کو ایک پیمنٹ پلان بنا کے دے گی کہ آپ کا یہ خرچہ اتنا آئے گا اور اتنا آپ کا ٹائم ڈیوریشن لگے گا۔ تو وہ آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو رسپانس دیں گے۔ تو اب چلتے ہیں کہ 5 مرلہ جو گرے سٹرکچر اور فنیشنگ پہ ٹوٹل ہمارا جو خرچہ ہے وہ کتنا آئے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ 2 فیزز میں 5 مرلہ جو ہم گھر ہے وہ بنانے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو 5 مرلہ یہ 2 فیزز میں بنے گا، ایک آپ کا گرے سٹرکچر اور ایک فنیشنگ ورک۔ گرے سٹرکچر میں جو جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہم وہ ڈسکس کریں گے، بعد میں ہم آئیں گے فنیشنگ کی طرف۔ اچھا، گرے سٹرکچر میں جو سب سے ضروری چیزیں ہیں وہ تقریباً آپ کا اینٹیں، سیمنٹ، سریا، کریش، جو کرش بجری وغیرہ جتنا بھی سامان، یہ انتہائی ضروری اور مین چیزیں آپ کی گرے سٹرکچر کے لیے یہی ہوتی ہیں۔ ہم اس میں جو پلاٹ کی ڈائمنشن ہے اس پہ ذرا ہم بات کریں گے۔ ٹوٹل جو ڈائمنشن ہے وہ 25-50 ہے، یعنی کہ آپ کا جو ایریا ٹوٹل وہ بنتا ہے وہ 1125 سے لے کے 1150 اسکوائر فٹ بنتا ہے، اور کورڈ ایریا جو ہے ہمارا وہ تقریباً کورڈ ایریا یہ سمجھیں کہ 1900 سے 2000 آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ کورڈ ایریا بنے گا۔ اب اسی میں ہم نے کنسٹرکشن کرنی ہے، یہ پورا کورڈ ایریا، اس میں ہمارا جو سامان لگنا ہے، جو خرچہ لگنا ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اینٹوں کی۔ اینٹیں ہماری جو لگنی ہے وہ تقریباً 5600 سے لے کے 5700 کی ہمیں ٹوٹل اینٹیں اس میں لگیں گی، ڈبل سٹوری میں آپ کے، جس میں 4 بیڈ رومز ہوں گے، 4 واش روم ہوں گے، 2 کچن، اور ممٹی کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں، تو تقریباً 5600 سے لے کے 5700 ٹوٹل اس میں اینٹیں آئیں گی۔ ایک اینٹ کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 17 سے 18 روپے ہے۔ جو درجہ اول پشاور کی اینٹ ہے وہ 17 سے 18 روپے کی ایک اینٹ آتی ہے، جو کہ ٹوٹل آپ کا خرچہ بن جاتا ہے تقریباً 9.5 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک آپ کا سیدھا اینٹوں کا خرچہ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیمنٹ کی۔ سیمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل جو سیمنٹ کے بیگز لگنے ہیں وہ 640 سے لے کے 650 یعنی کہ 650 بیگ سیمنٹ کے لگنے ہیں۔ یہ میں آپ کو ڈبل سٹوری میں بتا رہا ہوں، جس میں جیسے میں نے بتایا کہ 4 کمرے، 4 واش رومز، 2 کچن، اور اوپر ممٹی پہ بھی کام ہوگا۔ یہ ٹوٹل اتنے بیگز لگنے ہیں سیمنٹ کے۔ ایک بیگ جو ہے سیمنٹ کا وہ اس ٹائم 1340 سے لے کے 1350 تک ایک بیگ ملتا ہے۔ ٹوٹل جو اس کی قیمت آتی ہے وہ تقریباً 8.5 لاکھ سے لے کے 8,60,000 تک آپ کی اس میں ٹوٹل خرچہ آئے گا۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں، یہ آپ سب کے لیے خوشخبری ہے کہ اب جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ اس کے ریٹس بھی کم ہوں گے، آپ کا سیمنٹ سستا ہو گیا، آپ کا سریا سستا ہو گیا، تو یہ بھی ایک خوشخبری ہے جو کہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سریا کی طرف۔ سریا جو سٹیل ہے 60 گریڈ کا، وہ تقریباً آپ کا لگے گا
5500 kg آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ سریا لگے گا. پر kg جو ہے وہ 230 kg آپ کا وہاں ریٹ چل رہا ہے. اور اسی طرح جو ٹوٹل کی بات کرتے ہیں تو 12.5 لاکھ آپ کا سیدھا جو ہے وہ سریا کا خرچہ ہے. یہ میں 60 گریڈ کی بات کر رہا ہوں, یعنی کہ 12.5 سے لے کے 13.5 لاکھ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ سینڈ ہو گیا, کرش ہو گیا, بجری ہو گیا, مٹیریل ہو گیا, وہ تقریباً آپ کا سیدھا ہم اس کی بات کرتے ہیں تو 2.5 لاکھ تک آپ کا کرش کا خرچہ ہے. اور یہ سارا ٹوٹل خرچہ اگر ہم ملاتے ہیں گرے سٹرکچر پہ, جیسے آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پراپر یہ گرے سٹرکچر بنے گا, یہ تقریباً آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ آپ کا 35 سے 38 لاکھ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کا سیدھا خرچہ آنا ہے اس پہ. جو اس کا میجر مٹیریل ہے وہ یہ ان سب کا جو خرچہ ہے وہ اس میں یہ آپ کا کور ہو جائے گا. اس کے بعد پلمبرنگ کا کام آ جاتا ہے, اور ڈرینیج سسٹم ہو گیا, جو گندے پانی کا سسٹم ہوتا ہے, اسی طرح گیس فٹنگ ہو گئی. اب اس کی اگر ہم بات کریں تو پلمبرنگ میں جتنا بھی آپ کا کام ہے اس میں ہاٹ اینڈ کول واٹر کی جو فٹنگ ہوتی ہیں, پائپس ہوتی ہیں. پائپس کا اگر ہم ذکر کریں, جیسے کہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 25 mm کا پائپ ہے, 23 mm کا پائپ ہے, 40 mm کا پائپ ہے, 50 mm کا پائپ ہے. ان سب کی اگر ہم لمسم اماؤنٹ نکالیں تو 60,000 سے لے کے 70,000 کے ان پائپوں کا خرچہ ہے. اس کے بعد ڈرینیج سسٹم ہے, UPVC پائپس ہیں, تقریباً آپ کا سیوریج کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ اس میں جتنے بھی گندے پانی کا سسٹم ہے, گڈرز وغیرہ جو اتنے لائنز ہیں, اس میں تقریباً آپ کا 65,000 سے لے کے 70,000 کا خرچہ ہے, جو کہ سیدھا لمسم اماؤنٹ ہے. اسی طرح واٹر پمپس کی بات کریں, بور کرنا, وہ ساری چیزیں, فٹنگ وغیرہ, لیبر کی کاسٹ, وہ بھی آپ کو 71,000 سے لے کے 75,000 کا آپ کا وہ بھی سیدھا خرچہ آ جاتا ہے. اسی طرح ڈرینز ہو گئی, آپ کا ڈبل سٹوری میں تقریباً 4 چاہیے ہوتی ہیں, اور ایک تقریباً آپ کی 2200 کا خرچہ ہے, جو کہ تقریباً سب چیزوں کے ساتھ ملاتے ہیں تو تقریباً 81,000 کا آپ کا وہ بھی خرچہ ہے. پلمبر جو ہے جو یہ سارا کام کرے گا, جو اس کی مزدوری ہوگی پلمبر کی, وہ بھی تقریباً آپ کی 70 سے 80,000 آپ کا ٹوٹل پلمبر کا بھی خرچہ آ جاتا ہے, جس میں آپ کی سارا خرچہ ہے, سیوریج, گیس فٹنگز اور یہ جتنا بھی ہے یہ سارا کام وہ کرے گا. تو یہ جتنی بھی اماؤنٹس ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو اگر ہم اس کی لمسم اماؤنٹ نکالیں تو تقریباً 3.5 لاکھ تک آپ کی یہ پیمنٹس بن جاتی ہے, جو اس میں پلمبر والا کام ہے. اب ہم بات کرتے ہیں الیکٹریشین کی کہ الیکٹریشین میں کون سی چیزیں ایڈ ہیں, الیکٹریشین میں کتنا خرچہ آئے گا. الیکٹریشین کا بھی بالکل ایک مین کام ہوتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے اور جو کہ ہم نے لگانا بھی ہے. الیکٹریشین میں پہلے سوئچز ہیں اور بیک باکسز ہیں, تقریباً آپ کا اس میں 1.5 لاکھ کا خرچہ ہے سیدھا جتنے بھی سوئچز, چاہے وہ چائنا والی فٹنگ ہو, لوکل ہو, جو بھی ہو, تقریباً آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ 1.5 لاکھ تک آپ کا اس میں خرچہ آئے گا. اسی طرح باقی جو ایسیسریز ہیں, جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اس میں وائرز ہیں, کیبلز ہیں, لائٹس ہیں, فینز ہیں. اگر الیکٹریشین کی اس میں لمسم کی بات کریں, اس میں آپ کی لائٹیں لگنی ہیں, جس طرح میں نے بتایا, پنکھے لگ جانے, اور اس کی مزدوری, الیکٹریشین کی اپنی یہ مزدوری ہے 75,000 وہ آپ سے لے گا جو ان سب کام کا. تو ساروں پیسوں کو ملاتے ہیں جب ہم, چاہے اس میں آپ چائنا والی فٹنگ لیں, خود جائیں کسی سے منگوائیں, آرڈر دیں, ہول سیل سے لیں, تو تقریباً آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ تقریباً 7 لاکھ سے لے کے 8 لاکھ تک آپ کا الیکٹریشین کا جو ہے وہ ٹوٹل بجلی کا وہ خرچہ ہے. اس میں وائرز بھی ہیں, اس میں تارے بھی ہیں, اس میں جتنا بھی الیکٹریشین کا کام ہے آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اتنے آپ کے پیسے اس پہ لگنے ہیں. اس کے بعد ادر مٹیریل ایکسپینس کی بات کر لیتے ہیں, جس میں آپ ایکسیویشن کرتے ہیں, ظاہر سے بات ہے کھدائی کرتے ہیں, وہ بھی آتا ہے. اگر کوئی فیلنگ ہے یا کوئی, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ جو بیسک ہم نے فیلنگ کرنی ہوتی ہے جو کہ 4500 کیوبک فٹ تک یا 81,000 تقریباً آپ کو پڑ جاتے ہیں. 80,000 81,000 آپ کا اس کا خرچہ آ جاتا ہے. شٹرنگ جو ہے, شٹرنگ ہم نے کرنی ہوتی ہے لازمی. شٹرنگ کا جتنا سامان ہے, چاہے وہ کرائے پہ ہے, جیسے بھی آتا ہے, وہ ٹھیکیدار کرتا ہے, وہ بھی تقریباً آپ کو 80,000 تک شٹرنگ کا سارا کام ہے وہ آپ کو پڑ جاتا ہے. اس کے بعد ٹرمینائٹ اسپرے کرتے ہیں, اکثر آپ نے ہماری سائٹس پہ بھی دیکھا ہوگا, پراپر ٹرمینائٹ اسپرے کرتے ہیں. اس میں پولیتھین شیٹس ہوتی ہیں, DPC, ممٹی تک, وہ جتنا بھی ہے وہ بھی تقریباً آپ کا 8 سے 10,000 کا ان کا خرچہ ہے. اسی طرح اب ہم بات کرتے ہیں چوکاٹوں کی. چوکاٹیں آپ نے دیکھی ہوں گی, میری اپنی ویڈیوز بھی ہیں کہ ہم لکڑی کی بھی چوکاٹیں لگاتے ہیں, اسٹیل کی بھی لگاتے ہیں. اور جو اسٹیل کی ہم چوکاٹوں کی بات کریں گے, 16 گیج کی, 16 گیج کی جو ہوتی ہیں, وہ بھی تقریباً 70 سے 75,000 آپ کی یہ چیزیں لے جاتی ہیں. سیفٹی گرلز ہو گئی ہیں, تقریباً سیدھا آپ کا 90 سے 95,000 آپ کا سیفٹی گرلز جتنے بھی گھر میں لگنی ہے 5 مرلہ ڈبل سٹوری میں, وہ آپ کا جو سیفٹی گرلز ہیں اس پہ یہ خرچہ آپ کا آئے گا. اس کے علاوہ مین گیٹ کی بات کریں, مین گیٹ بہت سی کوالٹیز کے مین گیٹ ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک عام مین گیٹ جو ہے وہ آپ کو 1.5 لاکھ یعنی کہ 1,50,000 سے کم نہیں ملے گا. میں ان گیٹس کی بات نہیں, اس پھر ڈیمانڈ پہ ہوتا ہے کہ کیا کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو سستا آپ نے گیٹ لگانا ہے تو 1.5 لاکھ سے آپ کو وہ
کم نہیں ملے گا. 18 گیج کی میں بات کروں, یہ 18 گیج کا یہ جو ہوگا یہ مین گیٹ ہوگا. اس کے بعد الیکٹریکل بل ہو گیا. ظاہر سی بات ہے گرلز لگانی ہے, گیٹ لگانا ہے, تو بجلی سے چیزیں چلنی ہیں, تو اس کا ایک بل بھی آنا ہے جو کہ آپ کو 50 سے 70-80 ہزار تک وہ آپ کا بل پڑے گا. آپ ذہن میں 80 ہزار کا اس بل کا رکھ لیں گے. ڈبل سٹوری میں جب آپ فنشنگ کریں گے تو ایک بجلی کا بل بھی آئے گا آپ کو. ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا آپ نے یوز کیا, لیکن آپ ذہن میں 50 ہزار سے لے کے 80 ہزار آپ رکھیں, اتنا بجلی کا بل بھی آنا ہے. تو یہ ٹوٹل اگر ہم کرتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کے 6 لاکھ سے لے کے 6,20,000 آپ کا صرف بجلی کا جو سامان ہے, بجلی کا جو کام ہے وہ لے جاتا ہے. اس کے بعد اسکل لیبر ہے. لیبر تو ظاہر سی بات ہے ہم نے ہائر کرنی ہے, سارا کام لیبر نہیں کرنا ہے. لیبر کے ساتھ ہم لمسم کی بات کرتے ہیں کہ تقریباً ہم ان کے ساتھ 8.5 لاکھ سے 9 لاکھ روپے پہ ہم پورا جو یہ گرے سٹرکچر ہے اس میں ساری چیزیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کی 8.5 سے 9 لاکھ روپے آپ کا لیبر لے گا. اس میں چاہے آپ اس کو مٹیریل کی جو بھی بات کرتے ہیں, لیکن لیبر کا اتنا خرچہ آپ رکھیں, وہ جو بھی ٹیم آئے گی وہاں رہے گی, وہ کام کرے گی, شٹرنگ کا کرے گی, الیکٹریکل کام کرے گی, جو بھی ہے پلمبر ہے, جتنا بھی کام ہے, مزدور ہے, 8.5 سے 9 لاکھ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ انہوں نے لینے, یہ ان کی پیمنٹ بنے گی. تو ٹوٹل اگر ہم گرے سٹرکچر کی بات کریں, ان سب کو ٹوٹل کرتے ہیں تو تقریباً ہمارا جو خرچہ ہے وہ تقریباً 60 لاکھ تک چلا جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں فنیشنگ کی. فنیشنگ سے ہی سارا آپ کا گھر کی لک نکلتی ہے. اس میں آرکیٹیکٹ بھی انوالو ہوتا ہے, اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ اب جو لک ہے دیکھیں گرے سٹرکچر میں آپ کی لک نہیں نکلتی. فنیشنگ کے کام کو بڑا غور کرنا ہوتا ہے, بڑی اس کو دیکھ بھال سے کام کرنا ہوتا ہے, ایک ایک چیز کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ فنیشنگ آپ کے پوری پریزنٹیشن جو ہے اس کو کلیئر کرتی ہے کہ آیا انہوں نے کام کیسے کیا. دیکھیں اینٹیں جو ہیں وہ جو بھی لگا لی وہ چھپ گئی, پلستر ہو گیا, ساری چیزیں اندر چھپ گئی ہیں, مٹیریل کا کوئی نہیں پتہ کرا سکتا کہ بھائی آپ نے کس قسم کا مٹیریل لگایا ہوا ہے. لیکن جو فنیشنگ کی چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ سامنے نظر آتی ہیں, یہ بالکل ویزیبل ہوتی ہیں, تو اس پہ آپ نے بڑا دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. تو فنیشنگ پہ ہمارا کتنا خرچہ ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. فنیشنگ ورک میں سب سے پہلے جو ہم شروع کرتے ہیں وہ آپ کا ٹائلز اور ماربل ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ہماری سائٹس پہ بھی میں اکثر جب ہوتا ہوں تو خود میں ٹائلز اور ماربلز دکھاتا ہوں اپنے کلائنٹس کو بھی کہ یہ ٹائلز اور ماربلز لگا رہے ہیں, اس قسم کا لگا رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم اپڈیٹ دیتے ہیں. ہماری جتنی بھی کنسٹرکشن کی سائٹس ہیں, اگر ایڈیٹر اس میں دکھائے تو میں نے اکثر ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ اس قسم کی ٹائلز لگائی ہوئی, ہم نے یہ ماربلز لگایا ہوا ہے, تو وہ ساتھ ساتھ ہم دکھاتے ہیں. اچھا, فلور ٹائل پہ ہم بات کریں تو فلور کی جتنی بھی ہے 5 مرلہ ڈبل سٹوری پہ جتنا بھی آپ کا فلور ٹائل پہ آئے گا, تقریباً اگر کوانٹٹی کی بات کریں تو تقریباً 1900 اسکوائر فٹ پہ یہ ٹوٹل بنے گی. ٹوٹل جو اس کا خرچہ بنے گا وہ تقریباً 3.5 لاکھ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو فلور ٹائلز ہیں پورے گھر کی 5 مرلہ وہ 3.5 لاکھ تک جائیں گی. یہ میں کم سے کم ریٹ بتا رہا ہوں, منیمم ریٹ بتا رہا ہوں. اس کے بعد کلائنٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, اس ڈیمانڈ پہ جاتے ہیں تو وہ کاسٹ بڑھتی ہے. اس کے بعد باتھ روم کی جتنی ٹائلز ہیں, جتنی بھی 4 باتھ رومز کی ہم بات کریں گے, لمس ہم بات کریں گے کہ 4 باتھ رومز میں جتنی ٹائلز لگنی ہے وہ تقریباً آپ کا 1.5 لاکھ تک اس کا خرچہ ہے ان چاروں کا. اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ٹائل بونڈ ہے, ظاہر سی بات ہے بونڈ بھی لگنا ہے, ان کو جوڑنا ہے, اس پہ جو ٹائلز کا خرچہ ہے وہ سارا. اس کے بعد ٹائلز کو لے کے آنا گاڑی میں, وہ ساری چیزوں کے ساتھ ہم اگر ٹائل بونڈ کی بات کریں 65,000, 10,000 اور ایڈ کرتے ہیں خرچے کا تو 75,000 آپ اور رکھیں گے, یہ ٹائلز پہ آپ کا خرچہ لگنا ہے. اس کے بعد سٹیر ماربل ہے, چاہے وہ گرینائٹ وائٹ ہو بلیک ہو, تقریباً سیدھا آپ کا سٹیر ماربل ہے وہ 1.5 لاکھ روپے لے لیتا ہے, اس کا اتنا آپ کا خرچہ آئے گا. کچن ٹاپ گرینائٹ ہے, 2 کچن ہے, تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ 36 سے 40,000 روپے آپ کا یہ خرچہ آنا ہے. ٹائل فکسر کے الگ سے چارجز ہوتے ہیں, جو لیبر ہوتا ہے وہ آتی ہے, لیبر کام کرتی ہے, وہ آپ کی تقریباً 1.5 لاکھ میں آپ کی لم سم پورے گھر کا جو 5 مرلہ ڈبل سٹوری ود ممٹی کے ساتھ وہ آئے گا تقریباً 1.5 لاکھ اس کا. تو ٹوٹل کاسٹ آف ٹائل اور ماربل کا جو 5 مرلہ ڈبل سٹوری میں آپ کا خرچہ آئے گا وہ تقریباً 8.5 لاکھ سے 9 لاکھ آپ کا یہ پورا خرچہ آئے گا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سٹیر اینڈ ٹیرس, جو ریلنگ کاسٹ ہے, اکثر لوگ لکڑی کا بناتے ہیں, اکثر لوگ سٹیل کا بناتے ہیں, اس میں تقریباً ہمارا 1.5 لاکھ کا سیدھا خرچہ ہے. آپ نے وہ ریلنگ لگانی ہے, 1.5 لاکھ پیمنٹ کرنی ہے, وہ آگے لگ جانی ہے. اس کے بعد آتے ہیں کچن کی. کچن بھی بڑا اہم ہمارے گھر میں اہم کردار ادا کرتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کچن کو بھی, بھائی گھر کا کچن کیسا ہے. ہمارے یہاں پہ 2 کچن ہیں اس 5 مرلہ میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اور کچن کی جو ہوڈ ہے, اس کے بعد ٹیپ سٹوڈ ہو گیا, وہ 2 کچنز کی ہمیں تقریباً 1,20,000 سے لے کے 1,30,000 کی پڑ جائے گی. کچن کیبنٹ ہوتی ہیں ووڈن کی وچ کچن, وہ آپ نے دیکھی ہوں گی, وہ تقریباً ہمیں سیدھا 2.5 لاکھ یعنی کہ 2,50,000 پہ دونوں کچنز کی بنیں گی پراپر, نیچے بھی اوپر بھی, جیسے کہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو کچن دونوں کچن کا جو ہمارا خرچہ آئے گا وہ تقریباً 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ اچھے کچن کا, جس میں آپ کی ساری چیزیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کی آئیں گی. اس میں کیبنٹ ہو گئی, الماریاں ہو گئی, وہ تقریباً آپ کا 3.5 سے 4 لاکھ یہ کاسٹ آنی ہے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ 5 مرلہ کچن میں 2 کچن ہم بنا رہے ہیں, اس پہ آپ کی اتنی کاسٹ آنی ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں باتھ روم کی فٹنگ کی, یعنی کہ 4 باتھ روم کے ہم نے اس میں ذکر کیا ہے کہ یہ جو 5 مرلہ ہے
اس میں ہم 4 باتھ روم بنا رہے ہیں، اس میں ہمارا کتنا خرچہ آتا ہے؟ باتھ روم فٹنگ میں آپ کی وینٹی ہوگی تقریباً 4 باتھ روم میں 4 ہی آئے گی، سیدھی آپ کا تقریباً یہ خرچہ ہے 60,000 کا۔ اسی طرح بیسن ہے، مکسر ہو گیا 50,000 کا، مسلم شاور ہو گیا وہ بھی آپ کا تقریباً آپ سمجھیں گے 15,000 تک وہ پڑ جاتا ہے۔ شاور سیٹ ہو گیا چاروں باتھ روم کا وہ تقریباً 1.5 لاکھ تک آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹوائلٹ پیپر ہولڈر ہو گیا تقریباً اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی آپ لگا لیں 5 سے 8,000 روپے لگا لیں کہ پورے گھر میں وہ فکس ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک آئینہ ہوتا ہے، اگر آپ نے دیکھے وہ 4 آئینے آئیں گے اور تقریباً آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک اچھا آئینہ بھی ہوتا ہے وہ 5,000 کا ملتا ہے، تو تقریباً 20,000 آپ یہ کر لیں۔ تو یہ جو جتنی بھی ٹوٹل کاسٹ ہوتی ہے ان 4 واش رومز کی، آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ 2,70,000 سے 3 لاکھ تک آپ کے 5 مرلہ میں 4 واش رومز کا خرچہ آئے گا۔ اس میں جتنی بھی ایسیسریز ہیں اس کے نیم بھی بتا دیے، اور آپ یہ ایک اچھا واش روم جو بنائیں گے تو 4 واش رومز کا آپ کا ٹوٹل اتنا خرچہ آئے گا، یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں پینٹنگ اور سیلنگ کی کاسٹ پہ۔ پینٹنگ بھی بڑی ضروری ہے، وہ تو ہم نے کرنی ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور پینٹنگ کا بھی بڑا ایک اہم کردار ہے۔ دور سے پتہ چل جاتا ہے گھر کس کوالٹی کا کس طرح کا بنا ہوا ہے۔ تو پینٹنگ اور سیلنگ جو ہے وہ پینٹ راک وال ہو جو بھی ہو، ٹوٹل اس کا جو ایریا بنتا ہے وہ تقریباً 8,500 سے 8,800 اسکوائر فٹ تو ٹوٹل ایریا بنتا ہے، اور پر اسکوائر فٹ جو آج کل ریٹ چل رہا ہے وہ تقریباً 54 سے 55 روپے آپ کا یہ چل رہا ہے۔ تو سیدھا اس کا جو خرچہ آئے گا وہ تقریباً آپ کا آئے گا 4,80,000 سے 4,90,000 تک آپ کا یہ خرچہ آئے گا۔ اس کے بعد فال سیلنگ ہو گئی، جتنی بھی سیلنگ کا کام ہے وہ تقریباً آپ کا 1,60,000 سے لے کے 1,70,000 تک آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اتنا آپ کا خرچہ ہے۔ تو سیلنگ کا اور پینٹنگ کا جتنا کام ہے وہ لم سم اگر ہم بات کریں تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ 5 مرلہ ڈبل سٹوری میں آپ کے جس میں 4 بیڈ رومز ہو، 4 واش رومز ہوں، اور اس کی پوری ڈائننگ ہال کی سیلنگ وغیرہ کرنی ہو تو 7 لاکھ سے لے کے 7.5 لاکھ تک آپ کا یہ ٹوٹل خرچہ آئے گا۔ اس کے بعد روم سے وہ وارڈروب کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً آپ کا 2.5 سے 3 لاکھ کا خرچہ ہے۔ تو ان سب کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں، اگر ہم ان کا ایک پیپر پہ لے کے ایک چیز کو ہم جمع کریں تو تقریباً یہ جو ٹوٹل فنیشنگ کاسٹ بنتی ہے وہ آپ کی تقریباً 35 سے 40 لاکھ تک چلی جاتی ہے۔ ہم جتنی بھی کوشش کریں، یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو رہنے کے قابل ہوتی ہے، جو پائیدار چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ کی 35 سے 40 لاکھ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اتنا آپ کا فنیشنگ پہ خرچہ آنا ہے۔ اب ہم گرے سٹرکچر اور فنیشنگ کے کام کو اگر ہم ایڈ کرتے ہیں، دونوں کو ایک جگہ کریں تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ 1 کروڑ کا آپ کا 5 مرلہ تیار گھر بننا ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو وہ لوگ جو خواہش مند ہیں کہ آگے جا کے ہم نے 5 مرلہ کا گھر بنانا ہے، تو وہ اگر یہ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بالکل جو دماغ ہے وہ اوپن ہو جائے گا، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ 5 مرلہ پہ ہمارا کتنا خرچہ آنا ہے، گرے سٹرکچر فنیشنگ کے ساتھ۔ اتنا بجٹ ہے تو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اتنا بجٹ مزید ہم نے بنانا ہے تو پھر ہم ٹائم ڈیوریشن کی بات کریں تو ٹائم ڈیوریشن آپ کا زیادہ ایک اچھے گھر میں آپ کے 2 مہینے کے اندر ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ اس میں اگر آپ اعتماد انٹرنیشنل کی بھی ہیلپ لینا چاہیں تو آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کنسٹرکشن کے حوالے سے ہماری سائٹس 3 سے 4 سائٹس اس ٹائم اسلام آباد میں لگی ہوئی ہیں، یہ کچھ کمپلیشن کی طرف ہے، کچھ گرے سٹرکچر کی طرف ہے۔ اس میں اگر آپ اعتماد انٹرنیشنل کی سروسز بھی لینا چاہیں تو کنسٹرکشن میں لے سکتے ہیں، ایک فلیکسیبل پیمنٹ پلان کے ساتھ آپ کو پیمنٹ پلان بنا کے دیا جائے، قسطوں پہ آپ کو گھر بنا کے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کمرشل کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، ہم لوگ پروجیکٹس بنا رہے ہیں، اس میں ہم شاپس اور اپارٹمنٹس دے رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے تو ہماری ٹیم سے رابطہ کریں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور یہ ویڈیو دیکھنے سے آپ اگر 100% نہیں تو 90% ایک ٹھیکیدار بن جائیں گے۔ تو ہماری ویڈیو ضرور لائک کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔